سیدنا و مرشدنا جلال الدین رومی ہیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ، جن کی مشہور زمانہ تصنیف مثنوی شریف ہے۔ مثنوی مولانا روم کے نام سے مشہور ہے۔ بہت سی برکتوں والی یہ کتاب، اگر کسی کو فارسی آتی ہو اور اس کتاب کا اس نے صحیح سے مطالعہ کیا تو یہ کتاب زندگی کے ہر مرحلے پہ، ہر موڑ پر اس کو نصیحت کرے گی۔ کسی سے بات کیسے کرنا ہے، کسی کو کیسے پرکھنا ہے، دوستی کس سے کی جائے، کس کو اپنے آپ سے دور رکھا جائے، آخرت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہر ایک بات پر، یعنی روزمرہ میں ہونے والی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے کے متعلق حضرت مولانا روم نے اشعار نہ کہے ہوں اور اشارہ نہ دیا ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مثنوی ہے کہ اس مثنوی میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی درج ہے۔ اس کی مقبولیت دیکھ لیجئے اس کتاب کی، کہ روایتوں میں آپ کو کسی ایک جنگ کے موقع پر قیدی بنا دیا گیا۔ مختصر میں آگے بڑھتا چلوں، مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سفینہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ آپ اس کے بعد میں وہاں سے چھوٹے، یعنی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جنگل پہنچے، لمبا سفر کرتے تھے۔ جنگل جب پہنچے تو اچانک آپ کے سامنے شیر آیا اور آپ نے فرمایا، یا ابا الحارث، اے شیر، میں غلام ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کہنا تھا تو شیر آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔ تو یہ روایت مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھی۔ اب ایک اللہ کے ولی صدیوں بعد جو ہے جنگل میں سے نکلے اور اتفاق سے ان کے سامنے شیر آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کے سامنے شیر آ جائے تو اسی وقت سب کچھ جو ہے وہ بھول جاتا ہے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر جب شیر سامنے ہو یا کوئی ایسی چیز اچانک میں، لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے نہیں ڈرتا، مگر وہی چیز سامنے آ جائے تو ہوش حواس سب اڑ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی نے یہ واقعہ پڑھا تھا، شیر سامنے آیا، اتفاق سے وہ باتیں، وہ الفاظ جو حدیث پاک میں روایت میں حضرت سفینہ نے شیر سے کہے تھے، وہ ان کے ذہن میں نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ وہ بھول گئے تھے، وہ ان کے ذہن میں نہیں تھے، بہت پہلے پڑھ چکے تھے، مگر پتا تھا کہ یہ واقعہ مثنوی شریف میں۔ مگر اب شیر کے سامنے پڑھے کیا؟ شیر تو انتظار نہیں کرے گا کہ اتنی دیر میں کہ آپ یاد کرو تب تک میں جو ہے وہ رکتا ہوں۔ تو شیر کے سامنے پڑھے کیا؟ اب وہ ان کو واقعہ یاد، وہ الفاظ یاد نہیں آئے کہ حضرت سفینہ نے کیا پڑھا تھا، اور شیر نے آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ وہ اللہ کے ولی فرمانے لگے، صرف اتنا کہنے لگے، واقعہ یاد نہیں ہے، الفاظ یاد نہیں ہے، واقعہ تو یاد تھا، الفاظ یاد نہیں ہے۔ آپ چلانے لگے، مثنوی شریف، مثنوی شریف، مثنوی شریف، مثنوی شریف۔ یہ کہنا تھا کہ شیر آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رگڑنے لگا۔ اب اس قدر برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے مثنوی مولانا روم۔ تو اس مثنوی شریف پہ ایک حکایت
حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک سپیرا تھا جو سانپ پکڑنے کا کام کرتا تھا، اور روزانہ جنگلوں میں جاتا، پہاڑوں میں جاتا اور سانپ کو تلاش کرتا، سانپوں کی الگ الگ قسموں کو تلاش کرتا۔ کبھی مل گیا تو ٹھیک ہے، کبھی نہ ملے، مگر وہ ایسے کوئی سی سانپ کی تلاش میں تھا کہ جو بہت لوگوں کو دیکھنے میں عجوبہ لگے، اینٹک پیس لگے، مگر وہ سانپ اسے میسر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھنڈی کا وقت تھا، برف باری ہو رہی تھی۔ یہ شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد شہر سے آگے نکلا اور ایک علاقے میں جب پہنچا تو وہاں برف گری ہوئی تھی، اور اس نے تلاش کرنا شروع کی تو دیکھا، پتھروں کو جیسے ہٹایا، دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا پتھروں کے بیچ میں مردہ پڑا ہوا ہے۔ بہت بڑا اژدہا تھا۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد میں اس کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس کو لے کر چلے جاتا ہوں۔ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اب اس کو اٹھانا بھی ممکن نہیں۔ اس نے کچھ کام کر کے کچھ لکڑی کا کھینچنے والا ایسا کچھ معاملہ کیا، بنا دیا اسی وقت کہ اس اژدہے کو لکڑی پر رکھ کے پھر اس لکڑی کو جو کھینچا جائے، مگر وہ اژدہا اتنا بڑا، چونکہ مرا ہوا، کیسے کیسے کر کے اس نے اس کو اٹھایا۔ برف گر رہی ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ایک تو ٹھنڈ سے اور دوسرا اس کا وزن۔ اب وہ اس کو اٹھا کر اس تختے پر رکھنے پر کامیاب ہوا، اور پھر کھینچنے کا مرحلہ تھا۔ کیسے کیسے کھینچتے، رات کے معاملے میں جب پہنچا ہے تو صبح بغداد میں صبح ہوئی ہے۔ اب اس نے بیچ بازار میں اس اژدہے کو رکھا اور آواز دینا شروع کی کہ لوگوں آؤ آؤ، دیکھو یہ عجیب و غریب اژدہا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بازار میں بھیڑ ہونے لگی، ایک بات سے دوسرے کو بات پہنچی، ایک سے دوسرے کو، دوسرے تیسرے سے، بچے بوڑھے نوجوان سب، مرد عورت سب جمع ہوئے اژدہے کو دیکھنے کے لیے۔ خوبصورت اور بڑے اچنبھے والا وہ اژدہا، کہ اتنا بڑا اژدہا شاید کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ سب اسے دیکھ رہے ہیں غور سے، اور پھر جب سورج کی کرنیں اس پہ پڑنے لگی تو وہ اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ معاملہ ہوا یہ کہ لوگوں کی بھیڑ اور سورج کی کرنیں اس اژدہے پر پڑتی تھی۔ اب اس اژدہے پر جب سورج کی کرنیں پڑی تو اس اژدہے میں کچھ جان آئی، جان آئی، گرمی سے اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوئی۔ وہ جان آنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں آہستہ آہستہ اس کے دم میں، پھر جسم میں حرکت شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس کے پورے بدن میں جب سورج کی تپش نے
انرجی پیدا کر دی. اب وہ ہلا. اب جیسے ہی جس کو مرا ہوا اژدہا سمجھ رہے تھے، اب وہ جیسے ہی زندہ، دراصل ٹھنڈ کی وجہ سے، وہ برف گرنے کی وجہ سے وہ سکڑ گیا تھا، ادمرا ہو گیا تھا. اس شخص نے اس کو مرا ہوا سمجھا اور لے کر آیا، مگر جیسے ہی سورج کی کرنیں، دھوپ اس پر گری ہے اور لوگوں کے ماحول کے ایٹماسفیئر کے ساتھ میں جب گرمی کا احساس جب اسے ہوا تو اس کی وہ کھوئی ہوئی انرجی پھر واپس آئی، کھوئی ہوئی طاقت پھر واپس آئی. اب اژدہا ہلا. جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اژدہا عام اژدہے جیسا نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ بڑا تھا. اب یہ جو سپیرا تھا جس نے اسے پکڑا تھا، اس کی حالت خراب. سوچا تھا کہ اس سے بہت پیسے کماؤں گا، لیکن کاہے قریب وہی تھا. اژدہے نے اپنا منہ کھولا، سب بھاگنے لگے، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، جو جیسے جان بچا رہا چاہتا ہے بچائے. اتفاق سے یہ قریب تھا. اژدہے نے اپنا گاڑ جیسا منہ جیسے ہی کھولا، وہ گفا جیسا منہ، گار جیسا منہ جب اس کا کھلا ہے، اس نے اس سپیرے کو ہی سب سے پہلے کھا لیا. مولانا روم نے اسی بات پر ختم کیا، اسی واقعے کو، اس حکایت کو ختم کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل تمہارا نفس بھی اسی اژدہے کے معنی ہے. خواہشات کی پیروی اور دین سے دوری جب انسان کرتا ہے تو یہی نفس اژدہے کے معنی تمہارے اپنے منہ کو کھولتا ہے اور انسان کی دنیا و آخرت سب کچھ برباد کر دیتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں سب کچھ برباد کر دیتا ہے وہ انسان کی. جب انسان اپنی نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو یہ نفس جو ہے وہ سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے اژدہے کے مانند ہے. فرماتے ہیں مولانا روم وہ سویا ہوا تھا، اور جب تم نے اس کے دنیا کی خواہشات اس کے منہ میں ڈال دی، وہ گرماہٹ جب دنیا کی خواہشات کی اس کو ملی، اور پھر دنیا کی لذتیں جب اس کو حاصل ہونے لگی، آہستہ آہستہ اس کی گرماہٹ نے اس کے منہ کو کھول دیا، اور پھر وہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. مولانا روم کو سمجھنا ہے تو اسی طریقے سے سمجھیے. اب پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نفس روپی اژدہے کو، نفس نما اژدہے کو اگر ختم کرنا ہے اور اس کو اگر آپ کو خاموش رکھنا ہے اسی ٹھنڈ میں، تو پھر اطاعت ربانی، اللہ کی اطاعت کر، اس کے رسول کی اطاعت کر، نفس کی پیروی چھوڑ دے. تو نمازوں کی پابندی اور شریعت کی پابندی کرے گا تو یہ نفس روپی نفس نما اژدہا جو ہے یہ ہمیشہ اسی ٹھنڈک کے ساتھ بند رہے گا، خاموش رہے گا. اور جس دن تو نے شریعت کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور دنیا کو فوقیت دینا شروع کی، دنیا پر عمل، دنیا دار بن گیا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ منہ کھولے گا، اور یہ جب تجھے نکل جائے گا تو پھر تیری آخرت کو برباد کر دے گا. یہ مختصر سی بات مولانا روم نے 3 سے 4 اشعار میں یا 2 اشعار میں غالباً سمجھائی ہے اور درس دیا ہے اپنی آخرت کا، کہ انسان اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتے 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 اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی آخرت کب برباد ہوئی. اس لیے بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں
ایک حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں غالباً فتوحات الربانیہ میں یہ حدیث آپ نے نقل کی ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنی زندگی کے 40 سال دیکھ لے, 40 ایئرس, 40 سال دیکھ لے, اگر اس کا خیر, اگر اس کی اچھائی اس کی برائی پر غالب نہ آ جائے, غوث پاک فرما رہے حدیث کے کوٹ کر کے, انسان اپنی زندگی کے 40 سال دیکھ لے, 40 ایئرس کا اگر ہو گیا نا وہ, تو وہ دیکھ لے اپنی زندگی کو میں نے کیسے 40 سال کیسے گزارے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے 40 ایئرس 40 سال اس کے شر پر اس کا خیر, 40 سال میں اس کا خیر, اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئی, یعنی برائیاں اگر زیادہ ہو اور اچھائیاں کم ہو, تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. وہ غوث پاک فرما رہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا خیر اس سے ہو کہ جو اسے جنت میں لے جائے. بڑے پیر کا فرمان ہے اور یہ حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں بڑے پیر دستگیر. تو اپنی زندگی اب 40 سال تک انتظار نہیں کرنا ہے کہ 40 سال ہوں گے تب دیکھیں گے, بلکہ ایک سمجھانے کے لیے 40 سال میں اگر اس کی اچھائی اس کی برائی پر غالب نہیں آتی ہے تو سمجھ جائے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو سوچئے کہ زندگی ایک مختصر سی سفر کا نام ہے, سمجھے, اور ایک سفر ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لے جائے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ کا سفر, اور اس سفر کے بعد میں پھر پلٹ کر یہاں نہیں آنا ہے. تو جس بینک بیلنس جس دنیا کے لیے, جس گھر کے لیے ہم دن و رات جھلستے ہیں حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر, ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ میں ہمارے قبر میں نہیں آئے گی, کوئی چیز بھی. اور تعجب کی بات ہے, ایک شخص بڑی اچھی بات کہتے ہیں, عام آدمی تھے, وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو ساتھ میں نہیں لے کے جانا ہے, اس دنیا کی کسی چیز کو ساتھ میں جانا نہیں لے کر, نہ بینک بیلنس, نہ مکان, نہ دولت, کوئی چیز نہیں, نہ دوست احباب, نہ ساتھی, نہ گھر والے, کوئی چیز نہیں. انسان اکیلا آیا تھا اور اکیلا جائے گا, کوئی چیز ساتھ میں نہیں جائے گی. جس زمین جائیداد کے لیے زندگی بھر لڑتا رہا, تعجب کی بات یہ ہے کہ پیسے والا ہو, خربوں پتی ہو, اربوں پتی ہو, کوئی بھی ہو, مرنے کے بعد میں ایک ہی جگہ ملتی ہے, قبرستان, اور پھر وہ بھی اس کی ذاتی خریدی ہوئی نہیں ہے, وہ بھی مسلمانوں کی وقف کی ہوئی پراپرٹی میں جاتا ہے. یعنی جس زمین کے لیے جس چیز کو وہ اپنا اپنا کہتا ہے, مرنے کے بعد میں فوراً اس کو اوقات دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ یہ جس زمین میں جا رہا ہے وہ بھی تیری نہیں ہے, وہ بھی وقف کی ہوئی جگہ پر تو جا رہا ہے. تو انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ ایک انسان جو دنیا میں سے کوئی چیز اپنی قبر میں لے کر نہیں جا رہا, مگر اس کے باوجود بھی کیسا کم عقل ہے کہ اسی دنیا کے لیے کچھ لے کر نہیں جانا ہے, یہ پتہ ہونے کے بعد میں سب کچھ اسی کے لیے کرتا ہے. اگر اس میں سے لے کر جانا ہوتا تو پھر اس کی لالچ اور اس کی حرص کا عالم کیا ہوتا. اگر لے کر جانا ہوتا, مان لیجئے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ سونا وغیرہ لے کر جانا ہوتا, یا پراپرٹی, محل کی, میں بنگلہ بنا رہا ہوں قبر میں میرے ساتھ میں نکال کر رکھ دینا, تو پھر وہ کیسی جستجو کرتا. جو جس چیز کو لے کر نہیں جانا ہے اس کے لیے اتنی جستجو ہے, اور لے کر جانا ہوتا تو کیا حال ہوتا. تو مختصر سا یہ ہے کہ قبر میں آپ کے ساتھ میں صرف اور صرف آپ کے اعمال آئیں گے. اپنے عمل کی فکر کرو, اچھے اعمال کرو, آخرت کی فکر کرو, اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. عقیدہ بہت ضروری ہے بچانا. ایک بہت بڑا فتنہ جہاں پہ رافضیت تھی, دیوبندیت تھی, اور قادیانیت, مرزائیت جس کو کہتے ہیں, وہ اس کے علاوہ دیگر فتنے تو تھے, مگر ایک جو فتنہ گاہے بگاہے ہر 50-100 سال میں سویا ہوا رہتا ہے, اس کے بعد میں وہ سر اٹھاتا ہے, اس فتنے کا نام ہے رافضیت.
وہ پھر سے سر اٹھائے ہیں اور پھر ہمارے کم علم نوجوان اس فتنے کی زد میں آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں. تو خدارا اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھیے، آپ کے پاس اگر کوئی آپ کا ایسا معتمد آدمی جو 10 سال سے 20 سال سے آپ کے ساتھ میں رہتا ہو، اور اگر کوئی آپ کے گھر کا بچہ بھی ہو یا باہر کا کوئی شخص بھی، اگر اس آدمی کو آ کر کچھ کہہ دے آپ کے اس معتمد شخص کو، تو آپ فوراً ڈانٹو گے کہ تو کہنے والا کون ہوتا ہے، یہ میرا قریبی ہے. تو ایک عام دنیا کے سسٹم میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں یا جو ہمارے قریب ہوتا ہے، تو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اس کو کچھ کہے، چاہے ہم اپنے قریبی کو کچھ بھی کہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کو کچھ کہیں، پوتے کو کچھ کہیں، مارے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی باہر کا دوسرے شہر سے آنے والا آدمی آ کر آپ کے بیٹے کو مارے یا پوتے کو مارے تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے وہ کہے گا کہ آپ نے بھی تو مارا تھا. کہیں گے میرا کچھ کہنا اور ہے، میرا مارنا اور ہے اور تمہارا کچھ کہنا اور ہے. ایک عام دنیا کی بات ہوتی ہے بلا تمثیل. یہ تو صحابہ کا معاملہ ہے نا. اللہ اپنے محبوب کو جو چاہے کہے، مگر وہی چیز اگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا کہ جنت سے تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، تو اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر دے تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرے گا. تو یہ رب کا اور اس کے محبوب کا معاملہ ہے کہ رب اپنے محبوب سے جو چاہے فرمائے. اسی طرح سے حضور اپنے اصحاب سے کوئی بات کرے، یہ حضور کا اور حضور کے اصحاب کے بیچ کا معاملہ. دو بھائی اگر آپس میں نہ بنتی ہو تو پڑوس میں کوئی نہیں جاتا کہ ان بھائیوں کو میں سے ایک دوسرے کو کچھ لان تان کرے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں بھائیوں کے بیچ کا بات معاملہ ہے بلا تمثیل. صحابہ کے بیچ کے معاملات کو حضور پر چھوڑ دیتے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہے، سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب حق پر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، حضرت صحابہ زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صحابہ کی توہین سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، کیونکہ صحابہ کا گستاخ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. اس لیے اپنی آخرت کو بچائیں. اصحاب رسول حضور کے صحابہ کے متعلق اپنے لبوں کو نہ کھولیں اور جو ایسا کرتا ہے اس سے بھی دور رہے. ایمان بہت عظیم نعمت ہے، اس بات کو سمجھیں. یہ ایک بار انسان کی جان چلی جائے گی نا، یہ ہماری جان اس دنیا میں جائے گی، پھر ہمیں ملنے والی ہے، پھر قبر میں زندہ ہوں گے، قیامت میں زندہ کیا جائے گا، اس کے بھی ملنے کے چانسز ہیں، ملیں گے. لیکن ایمان ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اگر دن نکل گیا تو پھر قبر میں یا حشر میں واپس نہیں ملے گا. اس لیے اپنے جان سے زیادہ اس کی حفاظت کیجیے. حضور کے اصحاب کے متعلق برائیاں کرنا، لعن طعن کرنا، اس سے بچیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ صحابہ کی، اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھ لیں. 1400 سال میں سادات کے وہ گھرانے جن کی ولایت پر سب متفق ہو، ایسے اللہ والے سادات کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے. ایک کسی اللہ کے ولی جو سید نسب کے اعتبار سے، ویسے ہر ولی سید ہے، سردار ہے، سید سردار کے معنی میں سید کو لیا جائے تو سردار ہے، مگر آل رسول کے اعتبار سے، حضور کے خون نسب کے اعتبار سے
تو ایسے سید، اور جو سید بھی ہو اور ولایت کے منصب پر بھی فائز ہو، تو ایسے اولیاء کاملین کو دیکھ لو تو کوئی ایک ولی آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس نے حضور کے اصحاب کے متعلق بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھولا ہو یا اپنے قلم سے ان پر تان کیا ہو۔ تو اس لیے بچے، حضور کے اصحاب سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اہل سنت وہ ہے جو درمیانی چال چلتی ہے، سمجھے، وہ حد سے تجاوز نہیں کرتی، حد سے آگے بڑھ کے صحابہ کی گستاخی کر کے وہ رافضی نہیں بنتی، اور اہل بیت کا دامن چھوڑ کے وہ خارجی نہیں بنتی، وہ درمیان میں ہے، وہ دونوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق کہنے، حق سننے، حق پر چلنے، حق کا ساتھ دینے، حق والوں کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، حق والوں کے زمرے میں ہم سب کو قبول فرمائے، اس شہر کی، اس قصبے کی سنیت کو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے طفیل محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمان و عقیدے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ غریب نواز کے اس ہند میں امن و امان کو، امن و شانتی کو اللہ قائم فرمائے، ہر قسم کے فسادات سے، جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس شہر کو، اس بستی کو، اس علاقے کو محفوظ فرمائے۔ ہم سب کے اور ہمارے اہل و عیال، مریدین، محبین، متعلقین کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت میں ہم سب کو سچے طور پر قائم اور مستحکم فرمائے۔ دیدار حسین کمیٹی جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دامِ